قالت من انباک ھذا قال نبأنی العلیم الخبیر۔ یہ سورہ تحریم کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ لوگوں کی بات کر کے ان کو سمجھا کر ہمیں سمجھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا جب اعلیٰ لوگوں پر لازم ہے تو ہم ادنیٰ لوگوں پر بالاولیٰ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز میں ہر چیز سے فائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے بعد احکام شریعت میں سے یہ ایک مسئلہ کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال ماننا اور حرام کردہ چیز کو حرام ماننا، پھر حلال کو اختیار کرنا اور حرام کو چھوڑنا، یہ ایک شرعی تعلیم ہے اور ایک مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شخص اپنی پسند یا ناپسند کو آگے نہیں لا سکتا ہے۔ چنانچہ ان آیات کے شان نزول میں ماجرا یہ بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز عصر کے بعد اپنے سارے گھروں میں ایک دفعہ خیریت معلوم کرنے کے لیے چکر لگاتے تھے۔ ویسے تو ایک ایک دن ایک ایک گھر میں باری ہوتی تھی، باریاں آپ نے خاص فرمائی ہوئی تھیں، لیکن عصر کی نماز کے بعد اور ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد سب اپنے گھروں میں چکر لگاتے تھے، ہماری سب ماؤں کے پاس سے ہو کر آخر پہ اس گھر میں آ جاتے جس گھر میں آپ کی اس دن کی باری ہوتی تھی۔ تو دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد اور عصر کے بعد اپنے گھروں میں گھومتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی خبرگیری رکھتے تھے، ان کے حالات معلوم کرتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے اور غافل نہیں رہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ 9 دن کے بعد ایک گھر میں باری ہے تو 9 دن کے بعد ہی اس بیوی کی خیریت معلوم کرنی ہوتی تھی، بلکہ ایک حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی سب گھروں میں سے آپ گھوم جاتے اور اپنی سب بیویوں کے پاس سے ہو آتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو پورا وقت دیا اور ان کی خبرگیری کی اور ان کی ضرورتیں پوری کیں، اور اس سے ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہر آدمی اپنی ازدواجی زندگی میں اپنے اہل و عیال کی خبرگیری رکھے اور ان سے حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارے، لا تعلق نہ رہے، دور نہ رہے۔ تو الحاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جب آپ اپنے سارے گھروں میں سے گھومیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک گھر سے ہو کر دوسرے گھر میں جاتے تھے تو آپ کی بیویاں، ہماری مائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی پیش کرتیں اور وہ بھی آگے سے اچھے طریقے سے پیش آتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے
تو حضرت زینب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پیش کیا۔ آپ کو شہد بہت پسند تھا، تو آپ نے شہد کھایا پیا، اور وہاں سے آپ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ان کے گھروں میں گئے اور دیگر گھروں میں بھی گئے، لیکن حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان کے حجرے بھی ساتھ ساتھ ہی تھے۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر روضہ رسول کی جالی میں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو عین اس جگہ پہ حضرت حفصہ کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ کے حجرے کے متصل میں۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی تھی جو سیدھی بقیع کو جاتی تھی۔ تو الحاصل انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ہاں جاتے ہیں تو زینب اکثر آپ کو شہد ہی پیش کرتی ہیں، تو آج جب آئیں گے نا ہمارے ہاں تو بھی کہنا، میں بھی کہوں گی کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یوں سمجھیے کہ آپ کے ساتھ خوش طبعی کی، یا تھوڑے سے سخت لفظوں میں کہ سوتنے ہوتے ہوئے انہوں نے گویا کہ ایک توجہ ہٹانے کی ایک ہلکی سی سازش کی۔ حفصہ نے بھی یہی کہا، عائشہ کے ہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مغافیر تو نہیں لی۔ مغافیر کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک ہے کہ جب شہد کے چھتے سے شہد نکالا جاتا ہے تو جو وافر مقدار میں صاف شفاف شہد نکلتا ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو جو شہد پھر چھتے کے اندر سے کشید کیا جاتا ہے ہاتھوں سے دبا کر یا کسی چیز کے ساتھ دبا کر، تو اس میں چھتے کا جو مٹیریل ہے موم وہ مکس ہو جاتی ہے، تو وہ جو آخری شہد ہوتا ہے یا وہ چھتے والا جو مواد ہوتا ہے اسے مغافیر کہتے ہیں، اس میں سے مہک آتی ہے۔ تو وہ شہد جب بچا ہوا آخری ایک طرف رکھ لیا جاتا ہے تو اس کو جب استعمال کرتے تو اس سے کچھ مہک پھوٹتی تھی، اسے یعنی لو درجے کا شہد سمجھا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس میں مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مغافیر ایک بوٹی ہے، اس کو پھول بھی آتے ہیں اور اس کی ایک خاص مہک بھی ہے۔ تو شہد کی مکھیاں چونکہ یہ پھولوں پر سے ہو کے آتی ہیں، تو جس قسم کے پھولوں سے، جس درخت کے پھولوں سے ہو کے آتی ہیں تو قدرتی طور پر وہی مہک شہد کے اندر سے آتی ہے۔ بیری کے موسم میں شہد میں آپ کو بیری کی مہک آئے گی، آموں کے موسم میں آموں کی مہک آئے گی، مالٹے کے موسم میں مالٹے کی مہک آئے گی۔ تو وہ پھولوں کا شہد چوستی ہیں، سنبھالتی ہیں، اور نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ان مکھیوں کے ذریعے سے اس شہد کو پیدا فرماتا ہے، پھر سے اللہ تعالیٰ اس کو صاف شفاف کرتا ہے۔ تو الحاصل تو مغافیر سے ہو کر اگر وہ مکھی آئے تو شہد میں بھی وہی مہک آنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی خیال فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مکھی مغافیر پر سے ہو کے آئی ہو۔ میں نے تو زینب کے ہاں سے شہد پیا ہے اور مغافیر تو میں نے نہیں لی ہے۔ حفصہ سے بھی یہی بات، عائشہ سے بھی یہی بات، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، اور وہ بھی مختصر مفہوم کے ساتھ کہ اچھا چلو میں نے شہد پیا تھا لیکن آئندہ میں نہیں پیوں گا، لیکن تم زینب کو نہ بتانا کہ زینب کو اس سے تکلیف ہوگی کہ تمہارے کہنے سے میں نے وہاں سے شہد پینا چھوڑ دیا،
اور پھر عورتوں کی آپس میں بات آ جاتی ہے اور خاص کر سوتنوں کی، تو اس لیے یہ ہلکا سا تو حضرت حفصہ کی عائشہ کی چونکہ آپس میں بات تھی، انہوں نے اس میں سے کچھ ان کو بھی بتا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند بھی ہوئی، آگے ایت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو بات تو معمولی تھی، لیکن یہ بات بعد میں بہت مطلب ہے کہ ناراضگی تک بھی چلی گئی، جیسا کہ قرآن میں اشارہ آگے آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں شہد نہیں پیوں گا یا کھاؤں گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا ہے۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کو حلال ماننا اور اسے اختیار کرنا، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام ماننا اور اسے ترک کرنا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، تو نے وہ چیز کیوں حرام کی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ سختی سے یہ کہہ دینا کہ میں کبھی بھی یہ بات یہ نہیں لوں گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرنے کے معنوں میں بیان کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا۔ تو آج کے دور میں بعض دم جھاڑ کرنے والے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم ایک چیز چھوڑ دو پھر تمہیں شفا مل جائے گی، بالکل یہ خلاف شرع، اور نہ ہی کسی شخص کو یہ اختیار ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہے یا اس سے نفرت کرے، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو وہ حلال کر لے، یعنی اس کو استعمال کرے گویا کہ اس کو اس نے حلال کر لیا۔ تو فرمایا آپ نے وہ چیز جو اللہ نے حلال کی وہ حرام کیوں کی، اور حرام کرنے کی ایک توجیہ یا تفسیر کا پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حفصہ اور عائشہ کی بات کا اثر ہی اتنا زیادہ ہوا کہ آپ نے قسم اٹھا لی، اچھا چلو قسم اٹھا کے کہہ دیا میں آئندہ نہیں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے نبی کو سختی کے یہ الفاظ استعمال کر کے فرمایا لما تحرم، تو نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ شریعت کی خلاف ورزی میں جاتا ہو، چاہے وہ حلال کو حرام کرنا ہو اور چاہے حرام کو حلال کرنا ہو۔ اور کسی بھی اپنے چہیتے بیویوں میں سے، بچوں میں سے، والدین میں سے، برادری میں سے، عزیز و اقارب میں سے کسی کی بھی وہ خواہش جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو اسے پورا نہیں کر سکتے، اسے تسلیم نہیں کر سکتے، اور اس پر اتفاق نہیں کر سکتے جو دین کے خلاف بات جاتی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف بات جاتی ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ہستیوں کا تذکرہ کر کے ان کے ایک معاملے کا جو کہ بنیادی طور پر ایک ان کا پرسنل معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے اس کو کھول کر سب لوگوں کو سمجھا دی یہ بات، خبردار۔ فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کا اشارہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور الرحیم ہونے کا تذکرہ کیا کہ جو معافی مانگے گا اللہ اس کو ضرور معاف بھی کر دے گا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی یا سختی سے کہا تھا، اور سختی سے کہنا قسم کے معنوں میں سمجھ لیا گیا تھا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسم سے حلال ہونے کا طریقہ شرعی نازل کیا ہوا ہے کہ کفارہ قسم ادا کریں اور اس کام سے باز آ جائیں جو کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفسرین لکھتے ہیں کہ قسم کا کفارہ ادا کیا اور اپنی بات سے رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس بات کا عزم کیا کہ میں شہد استعمال کروں گا، میں کیوں چھوڑوں اس کو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا دوست ہے، تمہارا کارساز ہے اور وہ جاننے والا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اس میں یہ اشارہ فرمایا کہ آدمی لوگوں میں سے کوئی بھی، چاہے وہ جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہو یا عام معاشرے کا آدمی، اس کی بات مانتا ہے یہ سمجھ کر کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لہذا میں اس کو خوش کروں۔ یہی بیماری بنتی ہے جب آدمی خلاف شرع مجلسوں میں اور شادیوں میں اور غمیوں میں شریک ہوتا ہے، برادری ناراض ہو جائے گی، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا واللہ مولاکم، آپ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اپنے اللہ کے اوپر توکل رکھیں، اپنے اللہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھیں، وہ تمہیں کسی کے ہاتھوں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ واللہ مولاکم، واللہ مولاکم، تو تم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جب اللہ کی شریعت کی پابندی کرو گے، پیروی کرو گے، تو اللہ تمہیں پریشان نہیں ہونے دے گا۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ جانتا ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ کون؟ میرے لیے سخت ہو رہا ہے اور کون وہ لوگوں کے لیے نرم ہو رہا ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی چاہنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب یہی تیرے معاون بنیں گے، یہی تجھے سنبھالیں گے، یہی اب تو انہی کے حوالے ہے، لے مزہ ان کے ہاتھوں، اور پھر انہی کے ہاتھوں انسان ذلیل ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ کے دین پر قائم رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں اس کو، دین کی بات کی وجہ سے، شریعت کی بات کی وجہ سے بیوی ناراض ہوتی ہے، بیٹے ناراض ہوتے ہیں، بیٹیاں ناراض ہوتی ہیں، خاندان ناراض ہوتا ہے، بہن بھائی ناراض ہوتے ہیں، والدین ناراض ہوتے ہیں، برادری ناراض ہوتی ہے، کوئی بھی ناراض ہوتا ہے، ہو جائے۔ یہی تو ایک پہلو ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، بلکہ صلہ رحمی اور عزیز و اقارب سے جو حسن معاشرت ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ بھی کوئی لوگوں سے انعام لینے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ شریعت کی بنیادی تعلیم اور یہ تربیت ہے کہ ہر کام میں ملوذ خاطر کیا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے کاموں سے اجتناب کیا جائے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ اور وہ بات اگلی کا بھی اللہ نے اشارہ کر دیا، وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی بعض بیویوں سے چھپائی، حفصہ سے کہی، اوروں سے نہیں کہی، کہا اچھا بتانا نہ زینب کو پریشانی ہوگی، کوئی چلو میں آئندہ نہیں پیوں گا، اور سختی سے بات کہی بالکل نہیں پیوں گا، یا بعض تفسیروں کے مطابق جیسے ذکر کیا قسم اٹھا کے کہہ دیا، تو اس سے حفصہ خوش ہوئی اور سازش جو کامیاب ہو گئی، تو عائشہ کو کچھ کہہ دیا کہ ہاں اللہ کے نبی راغب ہو گئے اس بات پر۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ زینب کے پاس شاید نہیں پئیں گے، وہاں زیادہ نہیں بیٹھیں گے اور ادھر زیادہ توجہ نہیں رہے گی، ہماری طرف توجہ پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب بیویوں کی طرف زیادہ ہی تھی۔ الحاصل انسان ہے، انسان کی جو کمزوری ہے وہ جس مرتبے میں بھی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فلما نبعت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض، تو پھر جب انہوں نے اس کی خبر دے دی اور کچھ بات کو ظاہر کیا اور کچھ کو چھپایا اور کچھ اعراض برتا اللہ کے نبی نے، اور بعد میں وہ ساری بات اللہ نے جبریل بھیج کر اپنے نبی کو بتا دی کہ اصل بات یہ تھی۔
اصل بات یہ تھی کہ حفصہ عائشہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہوا تھا، پلاننگ کی ہوئی تھی۔ فلما نبّأہا بہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہی پوری بات بتائی، قالت من انباک، تو حفصہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ہم نے تو خفیہ بات کی تھی، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، کہا مجھے اس ذات نے بتایا جو جاننے والا ہے اور جو باخبر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو عالم الغیب ہوں، مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے، میں تو تمہارے دل کی جانتا ہوں۔ تو کیا بنے گا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں رسول بھی سب کچھ جانتے تھے، اولیاء بھی، کیا اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کی ولیہ نہیں ہیں؟ اولیاء بھی سب کچھ جانتے تھے۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ بعد میں مسئلہ تو کھل جائے گا اور مسئلہ تو اتنی سختی کی طرف چلا جائے گا کہ اللہ کے نبی بھی بعد میں ناراض ہوں گے کہ ہیں حفصہ عائشہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں اور تم نے میرے خلاف یہ ایک سازش کی، کیوں کی؟ تو اللہ بھی اس بات پر ناراض ہوگا۔ اگلی آیت واضح آ رہی ہے۔ تو نہ تو امہات المومنین یہ باتیں کرتی ہیں آپس میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کہہ دیتے اچھا مجھے کہتی ہو کہ مغافیر کھائی ہوئی ہے، مشورہ آپس میں کیا ہوا ہے، میں جانتا نہیں ہوں، بھلا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! قرآن سے عقیدے کی اصلاح اور عقیدے کی جو ہے وہ درستگی لمحہ بے لمحہ ہوتی ہے، لمحہ بے لمحہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے، مجھے اللہ نے بتایا، اور سارا مسئلہ ہو جانے کے بعد بتایا، سارا مسئلہ ہو جانے کے بعد بتایا ہے، کہا یہ بات تھی۔ اچھا یہ بات تھی۔ ان تتوبا الی اللہ، ان تتوبا الی اللہ، اگر عائشہ اور حفصہ اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ اکبر، جو انہوں نے اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کی آپس میں بات کی، اور فقد صغت قلوبکما، اللہ نے فرمایا تمہارے دل تو ویسے جھک گئے ہیں، ڈر گئیں، پھر معافی مانگ لو اللہ سے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر اپنی اس بات سے وہ نرم نہیں ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی سختی کا مزاج رکھیں گی، اور بحیثیت بیویاں، بحیثیت خاوند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، آپ پر اسی طرح چڑھی رہیں گی، اسی طرح پریشان کریں گی، تو پھر خبردار، اللہ کے نبی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی کا کارساز خود اللہ ہے، اور اللہ کے نبی کے معاون تو اللہ کے فرشتے ہیں، جبریل خاص کر، اور اللہ کے نبی کا تو ایک اپنا ماحول ہے۔ اللہ کے نبی کو تو اہل ایمان کی ایسی سالے لوگوں کا ایسا ساتھ نصیب ہے جو آپ کے اشاروں پر مر مٹنے والے ہیں، آپ کے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اللہ کے سارے فرشتے اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں۔ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب دونوں قسم کے معاونوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا کہ اللہ کے نبی، اور یہی معیت اور یہی معاونت اہل ایمان کے ساتھ رہتی ہے، اور یہ سبق دیا اہل ایمان کو کہ تمہیں اللہ کے بندوں کے ہاتھوں، اللہ کی مخلوق کے ہاتھوں، انسانوں کے ہاتھوں، وہ تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے بچے ہوں، تمہاری برادری ہو، ان کے ہاتھوں تمہیں مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا ایک بڑا اونچا ماحول ہے، تمہارا مددگار تمہارا اللہ، تمہارے ساتھی اللہ کے فرشتے، تمہارے ساتھی تمہارے مومن مسلمان بھائی،
تمہارا ایک اپنا ماحول ہے، اپنے اس ماحول میں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ رفیق بنے، ایک دوسرے کے ساتھی بنے، دینی کمزور لوگوں کی صحبت میں مت جائیں، اور دینی لحاظ سے جو کمزور ہیں ان کے ہاتھوں پسپا ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑا اونچا اشارہ، بہت بڑا اونچا اشارہ ہے، اور اسی پر کاربند تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے قیدی باندھے جا رہے ہیں، تو سامنے ان کا بھائی قیدی ہوا پڑا ہے، اور جن صحابہ نے اسے قیدی کیا ہے باندھ رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں وہ میرے بھائی اسے مضبوطی سے باندھنا، یہ کہیں بھاگ نہ جائے، اور اس کی ماں بڑی مالدار ہے، جب چھڑوانے کا وقت آیا تو خوب فدیہ دے گی۔ تو بھائی جو سگا بھائی ہے جسے باندھا جا رہا تھا وہ کہتا ہے یار بھائی تو میں ہوں۔ کہتا نہیں تو بھائی نہیں ہے، یہ بھائی ہے، ایمان کی بنیاد پر، کل المومنون اخوہ، کلمے کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر یہ میرے بھائی ہیں۔ تو میرا بھائی نہیں ہے اس لیے کہ تیرا عقیدہ، تیرا ایمان وہ نہیں ہے جو اللہ نے اتارا ہوا ہے، اس لیے تو میرا بھائی نہیں ہے۔ تو یہ تھا ان کا ماحول، اور یہ ہوتا ہے اہل ایمان کا ماحول، اور یہ ہوتی ہے اہل ایمان کی آپس میں محبت اور آپس میں رفاقت۔ تو فرمایا والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، فرشتے اللہ اکبر معاون اور ساتھی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں تک دھمکی دے دی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو خبردار آئندہ کے لیے کسی بھی طرح سے ہلکا سا بھی پریشان کرنے کی، مذاق اور شغل میں بھی پریشان کرنے کی کوشش کی، دھمکی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ ممکن ہے کہ رب تعالیٰ وہ ماحول پیدا کر دے کہ میرا نبی تمہیں طلاق دے دے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان یبدلہ ازواجا، تمہاری جگہ پہ اللہ اپنے نبی کو اور بیویاں عطا کر دے، اور وہ بیویاں خیر منکن۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ امہات المومنین اور بالخصوص عائشہ اور حفصہ سب خواتین سے بڑھ کر فضیلت کی حامل ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ممکن ہے کہ اللہ تم سے بھی بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا فرما دے۔ تو یہ اعلیٰ کی بات کر کے ادنا کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ خبردار تم اپنے ماحول اور اپنی برادری اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر شرعی احکام و مسائل سے انحراف نہ کرنا۔ کسی کے ہاتھوں دین کے حوالے سے مجبور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ کسی کا محتاج ہے، نہ اللہ کا مومن بندہ کسی کے ہاتھوں محتاج ہوتا ہے۔ استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر۔ کہا اللہ چاہے گا تو پھر اللہ ایسے بھی کر دے گا، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا، ایسی عورتیں جو مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والی، وہ کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں اور وہ شوہر دیدہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ پہ اور دے دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو وہ اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دھمکی دی ہوئی ہے کہ انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ورنہ اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر کے تمہاری جگہ پہ اللہ نئی مخلوق آباد کر دے، تمہاری جگہ پہ اللہ نئی مخلوق آباد کر دے۔ تو اللہ کے احکامات سے روگردانی نہ کرو۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے دین پر استقامت کی اور شریعت کو سمجھنے کی، اور ہر بات میں اور ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا کلہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔